بسم اللہ۔ حضرت ختیجہ مکہ میں پیدا ہوئی سال 556 عیسوی میں۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائد تھا اور ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ حضرت ختیجہ کے والد قریش کے قبیلے میں سے ایک بہت مشہور رہنما یعنی لیڈر تھے اور ایک بہت قابل کاروباری آدمی تھے جو کہ مشہور جنگ فجر میں لڑتے ہوئے فوت ہو گئے۔ حضرت ختیجہ عیش اور عشرت کی گود میں پلی بڑی ہوئیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ ملک بن نبش بن زرارہ بن التمیمی سے ہوا۔ ان کے 2 بچے ہوئے، حالہ اور ہند۔ وہ اپنے شوہر کو خوشحال دیکھنا چاہتی تھیں اور ایک بڑا کاروبار قائم کرنے میں حضرت ختیجہ نے اپنے شوہر کو مالی اعانت فراہم کی، مگر بدقسمتی سے وہ چل بسے۔ کچھ وقت بعد حضرت ختیجہ کا دوبارہ نکاح ہوا عتیق بن ایس بن مخزومی سے۔ ان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہندہ تھا، لیکن ان کا نکاح جلد ہی ٹوٹ گیا خیالات نہ ملنے کی بنا پر۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ کا سارا دھیان اپنے بچوں کی پرورش پر لگ گیا اور کاروبار کو بڑھانے میں، جو کہ ان کو اپنے والد کی وراثت میں ملی۔ ان کی حقیقت پسندی اور کاروباری صلاحیت نے انہیں قریش کے درمیان سب سے زیادہ مشہور کاروبار میں شامل کر دیا۔ وہ اپنے منتظم کے اندر لگن، محنت، ایمانداری کا جذبہ چاہتی تھیں تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا کاروبار سنبھال سکیں۔ اس وقت ایسی سہولتیں نہیں تھیں جیسے آج ہیں کہ ہم کئی میلوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکیں اور آرام سے ایک جگہ رہ کر گفتگو کر سکیں۔ اس لیے حضرت ختیجہ اپنے ملازموں میں یہ خوبیاں چاہتی تھی تاکہ میلوں دور ان کی غیر موجودگی میں، جب یہ سب سہولتیں نہیں تھیں، ان کے ملازم ان کا کاروبار ایمانداری کے ساتھ پھیلا سکیں۔ وہ اپنا مال باہر جیسے سیریا میں برآمد کرتی اور ان کے منتظم ان باہر جگہوں سے مال لاتے اور گھروں میں بیچتے۔ مکہ اس زمانے میں تجارتی کاروبار کا ایک خاص ذریعہ تھا اور بہت سے قبیلے اور کاروان یہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بھاری کاروبار اور وہاں سے لائے ہوئے مال کے میلے لگتے اور ان کو کئی گنا زیادہ فائدہ پہنچاتے۔ ملازموں کو 50% کا فائدہ ہوتا اور ان کے لیے کافی زیادہ نفع ہوتا۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو انہیں صادق اور امین کہتا ہوا پایا، جس کے چلتے حضرت ختیجہ نے انہیں نوکری کا نیوتا بھیجا اپنی تجارتی کاروانوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے خوشی خوشی وہ نیوتا قبول کرا اور ان کے لیے کام کرنے لگے۔ حضرت ختیجہ انہیں تجارتی سفر میں بھیجتی اور ان کے ساتھ اپنے سب سے پرانے وفادار غلام میسرہ کو ان کے خدمت میں بھیجتی۔ یہ تجارتی سفر بہت فائدہ مند اور نفع پہنچانے والا ثابت ہوا اور میسرہ بہت حیرت زدہ ہوئے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزے دیکھے جہاں پر انہوں نے آپ کی ایمانداری، اخلاق کی طاقت، اپنے اصولوں پر عمل کرتے اور تجارت کے معاملات میں لوگوں سے گفتگو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ سیریا واپس لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے لیٹے۔ تب ایک یہودی راہب نے ان کی دینی تعلیم کے بارے میں ان سے غور کیا اور میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میسرہ نے اس راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی عزت اور مرتبہ کے بارے میں بتایا۔ تب اس راہب نے میسرہ کو بتایا کہ ان کا مقام اور اونچا ہوگا اور یہ آگے جا کے نبوت حاصل کریں گے، کیونکہ آج تک کوئی بھی شخص اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے نہیں لیٹا سوائے نبیوں کے۔ میسرہ نے 2 فرشتے دیکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک بادل مہیا کیے ہوئے تھے اور ان کو سورج کی تپش سے بچائے ہوئے تھے۔ میسرہ بہت خوش تھے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی بن سکے۔ گھر آنے کے بعد میسرہ نے حضرت ختیجہ کو سب بتایا جو سیریا کے سفر میں ہوا۔ وہ سب سن کر حضرت ختیجہ اللہ کے رسول سے بہت متاثر ہوئیں اور ان کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر انہوں نے سوچا کہ نکاح کا پیغام کس طرح بھیجیں، کیونکہ وہ قریش کے بڑے بڑے خاندان کے رشتوں کو منع کر چکی تھیں۔ انہوں نے سوچا یہ فیصلہ لینے پر ان کے خاندان والے کیا سوچیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ جس جوان لڑکے کے لیے وہ رشتہ بھیج رہی تھی جو کہ ابھی تک شادی شدہ نہیں تھا اور قریش قبیلے کا تھا، تو کیا وہ ان کا پیغام قبول کریں گے؟ جب ان کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے تھے، اس رات ان کو ایک خواب آیا کہ ایک سورج ان کے گھر کے صحن میں جنت سے اترا ہے اور سارا گھر ان کا روشن ہو گیا ہے۔ جب وہ اگلے دن اٹھیں تو اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنے نابینا بھائی ورقہ بن نوفل، جو ماہر تھے خوابوں کی تعبیر بتانے میں اور جن کے پاس گہرا علم تھا تورات اور انجیل کا، جب انہوں نے اس خواب کے بارے میں سنا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ یہ بہت عمدہ خواب ہے، اور حضرت ختیجہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ جو سورج انہوں نے اپنے صحن میں آتا دیکھا ہے، یہ اس نبی کی بشارت دیتا ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے،
اور اس کی روشنی سے حضرت خدیجہ کی بھی زندگی روشن ہوگی۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد وہ اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کے ارادے میں اور پختہ ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی کہ وہ ان تک کیسے جائیں۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہت قریبی سہیلی نفیسہ بن منبع نے حضرت خدیجہ کی مدد کرنے کا ارادہ کیا اور وہ اللہ کے رسول کے پاس گئیں اور ان سے ایک ذاتی سوال پوچھنے کی اجازت مانگی۔ جب اللہ کے رسول نے کوئی اعتراض نہیں جتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس پر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ مالی وسائل کی وجہ سے وہ ابھی تک کنوارے ہیں، جس پر نفیسہ بن منبع نے کہا، کیا آپ خوبصورت اور امیر خاندان کی عورت سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ حیرت سے اللہ کے رسول نے سوال کرا کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ جب انہوں نے حضرت خدیجہ کا نام لیا تو اللہ کے رسول نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ اللہ کے رسول کے دو چاچا حمزہ اور ابو طالب حضرت خدیجہ کے چاچا عمر بن اسد کے پاس نکاح کا پیغام لے کے گئے، جو انہوں نے قبول کرا اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ دونوں خاندان نکاح کی تیاری میں لگ گئے۔ نکاح کے دن سارے خاندان والے دوست اکٹھا ہوئے اور نکاح پڑھایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، خاص طور پر ان کو نکاح میں بلایا گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس لوٹنے لگیں تو حضرت خدیجہ نے انہیں ڈھیر سارا گھر کا سامان، 1 اونٹ اور 40 بکروں کا ہدیہ دیا، اس نیت سے کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کری تھی۔ حضرت خدیجہ اپنی شادی میں بہت خوش تھی اور ان پر اللہ کی بہت رحمت تھی۔ ان کے 6 بچے تھے، جس میں سے پہلے 2 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بہت ذہین اور خوش مزاج بچے تھے۔ ان کی شادی شدہ زندگی بہت خوشی اور امن کے ساتھ چل رہی تھی، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے اور وہ بہت بے چین رہتے تھے، اور وہ پورے سال میں پورا 1 مہینے کے لیے غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ایک روز اس غار میں کسی اور شے کی موجودگی کا احساس ہوا، جس نے انہیں اپنی باہوں میں بے حد زور سے جگڑا ہوا تھا۔ پھر اس شے نے اپنی پکڑ ذرا ہلکی کری اور اللہ کے رسول کو کچھ پڑھنے کو کہا، جس پر اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس شے نے یہی عمل بار بار کرا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے وہ آیتیں پڑھ نہ لیں۔ یہ پہلی وحی تھی قرآن کی، اور یہ وہ آیتیں تھیں جو سورہ اقرا کی تھیں۔ اس کے بعد وہ شے وہاں سے چلی گئی۔ یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول جب گھر پہنچے تو وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کو آواز دی اور خود کو ڈھکنے کے لیے چادر یا کمبل مانگا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد ان کو تھوڑا بہتر محسوس ہوا۔ جب وہ سنبھل گئے تو انہوں نے اپنی شریک حیات کو بتایا کہ کس طرح سے وہ ڈر گئے تھے اور پورا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ ان کو ہر پریشانی اور ہر خطرے سے حفاظت کریں گے، کیونکہ وہ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، نیک دل ہیں، سچے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود پر اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے ان الفاظوں سے اللہ کے رسول کو بہت حوصلہ ملا۔ پھر وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ اس شیخ کے بارے میں سنتے ہی پہچان گئے کہ وہ کون تھا۔ وہ جبریل علیہ السلام تھے، جو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ ورقہ، جو کہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، انہوں نے یہ دعا کری کہ وہ اس وقت تک زندہ رہ سکیں جب اللہ کے رسول اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اپنے ملک سے نکالے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے حیرت انداز سے پوچھا کہ کیا سچ میں میرے ملک کے لوگ واقعی میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ جس پر ورقہ نے یقین دلایا، جب بھی کوئی نبی لوگوں کے بیچ میں سے ابھرتا ہے تو لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کہاوت بھی کہی، کوئی بھی نبی اپنے ہی ملک میں اپنے لوگوں کے بیچ میں اعزاز کے ساتھ نہیں رہ پائے۔ ورقہ نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ اس وقت زندہ رہ سکے اور اللہ کے رسول کی مدد کر سکے جب ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا، جو حضرت خدیجہ نے جو بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو ان کے شوہر کو نبوت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 6 بچے ہوئے، اس میں سے ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ چاروں اسلام کی بیٹیاں ایماندار اور بہادر بنی۔ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے نام تھے حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ سبھی اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ حضرت زینب کا نکاح ابو الانس بن رابعہ سے ہوا اور حضرت رقیہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عثمان نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ اللہ کے رسول کے جیتے جی ان کی 3 بیٹیوں کی وفات ہو گئی تھی۔
اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے، اور ابراہیم جو کہ ان کے تیسرے بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ ان کے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا اور اللہ کے رسول کو ابو قاسم کے نام سے جانا جانے لگا۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ان کو طاہر یعنی خالص اور طیب یعنی اچھے کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی وفات ہو گئے تھے اور کافر اس بات سے بے حد خوش تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نیک مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اب کوئی وارث نہیں تھا۔ تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے ان کی بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ بھی بچپن میں وفات ہو گئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو مرتے دیکھا تو انہوں نے دھیرے سے انہیں اٹھایا اور کہا کہ وہ بے بس ہے اور اللہ کی رضا کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ایک زندگی کی حقیقت۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی پکڑ لے گی جو آگے بڑھے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ابراہیم کے لیے اور بھی زیادہ غم بناتے، دل تڑپتا اور آنکھیں روتی، لیکن یہ مناسب نہیں کہ ہم وہ الفاظ بولیں جو کہ شاید ہمارے رب ہمارے خالق کو ناپسند ہو۔ جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی اس دن سورج گرہن تھا۔ پہلے زمانے کے عرب بہت وہمی قسم کے تھے اور وہ فطرت کے ان مظاہر چاند اور سورج گرہن کو ایک عظیم انسان کی موت سے جوڑتے۔ یہاں تک کہ کئی مسلمانوں نے سورج گرہن کو ابراہیم کی موت سے جوڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبے پہ کہا، سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کبھی بھی کسی انسان کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ جب آپ ان میں سے کسی کو دیکھیں تو نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اب انہیں ابتار کے نام سے پکارنے لگے، وہ جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی نسل کاٹ دی گئی ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ان کے لیے بہت انعام جمع تھے۔ اللہ نے پھر نبی پر خوبصورت آیت نازل کی، الکوثر کی۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ اسلام کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں، کافروں کی تمام چالوں کے باوجود پھر ان کے درمیان ایک مشورہ ہوا کہ کیا قدم اٹھانا چاہیے اس نئے مذہب اسلام کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے بنو ہاشم کے قبیلے کا کھلا اور مکمل سیاسی اور معاشی بائیکاٹ یعنی تعلق توڑ دینے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 7ویں سال میں اس وقت ہوا جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول اعلان کر دیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ میں شیاب ابی طالب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اتنا شدید تھا کہ معصوم بچوں کو فاقہ کشی اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ وقت اتنا شدید تھا کہ معصوم بچوں کو فاقہ کشی اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا اور بعض لوگ پیڑ کے پتے کھا کر جی رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نے اپنا مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑا اور وہ پہلے سے زیادہ اپنے مذہب میں کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ جو اپنے والد کے گھر پہ عیش اور عشرت پہ پلی بڑی تھیں، وہ اب معاشی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی صبر اور ہمت کے ساتھ، جو کسی بھی معاشرے کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے پاک کردار اور حسن سلوک نے اللہ کو بے حد خوش کیا کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی اور یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت خدیجہ ایک مثالی بیوی اور ماں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھر مبارک مکان بن گیا تھا، اور جبریل علیہ السلام اکثر اللہ کے رسول کے پاس قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملنے آیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا مرکز بن گیا تھا جہاں پہ صحابہ اور صحابیت اکثر جاتے اللہ کے رسول اور ان کی بیوی کی مہمان نوازی کا حصہ بننے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے ہجرت کے بعد ان کے گھر پر علی کے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے قرآن کے کچھ حصے لکھے ہیں، انہوں نے گھر کو خریدا اور وہاں مسجد بنائی۔ حضرت خدیجہ کا مکان کا مقام ہر وقت کے لیے نماز اور عبادت کی جگہ بن گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے نماز فرض ہونے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح اور شام میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیادہ سنجیدہ اور مائل ہو گئی عبادت کی طرف، اور انہیں نماز میں بہت سکون اور بابرکت احساس ملا۔ عفیف کنڈی کے متعلق عباس بن عبد المطلب ان کے بہت اچھے دوست تھے۔
اور وہ اکثر بزنس کے سلسلے میں ان سے ملنے جاتے تھے یمن میں خوشبو کے کاروبار میں۔ ایک موقع میں عفیف کنڈی اور عباس بن عبد المطلب مینا میں کھڑے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آدمی سامنے سے آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے احتیاط سے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، پھر احترام کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کے پیچھے ایک خواتین اور ایک بچہ اس نماز میں شامل ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ عفیف نے عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا یہ نئی ورزش ہے؟ عباس نے جواب دیا کہ وہ نوجوان ان کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے اور جو ان کے ساتھ خواتین ہے وہ ان کی بیوی ہے، جو کہ بہت مالدار اور عزت دار اور ایک مثالی ماں اور بیوی ہے۔ یہ جو بچہ ہے یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ محمد نے اعلان کیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے تبلیغ شروع کر دی ہے ایک نئے مذہب کی جس کا نام اسلام ہے۔ عفیف نے صحیح وقت میں اسلام کو قبول کیا، مگر ان کو اس حقیقت پر ہمیشہ افسوس رہا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی نماز اور دعاؤں میں شامل نہیں ہو سکے اس یادگار دن مینا میں جب انہوں نے پہلی بار اسلام کے بارے میں سنا۔ ہجرت کے محض 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی 65 سال کی عمر میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو تقریباً 25 سال کا وقت دے کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو موت کے قریب دیکھا، انہوں نے یہ کہہ کر حضرت خدیجہ کو تسلی دی کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور جس چیز سے وہ خوف زدہ ہو رہی ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت خدیجہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور جیسے ہی انہوں نے اپنے پیارے شوہر کی طرف نگاہ ڈالی اور ان کی روح نے اپنا زمینی جسم چھوڑ دیا۔ ان کی قبر حجن نام کی جگہ پہ بنائی گئی جو کہ مکہ کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے قبر میں قدم رکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سب چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے ہونی چاہیے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کو احتیاط کے ساتھ قبر میں اتارا، اور اسی طرح سارے مسلمانوں کی ماں چل بسی، وہ جس نے اپنی ہر چیز قربان کر دی اسلام کے لیے۔ اور اسی سال اللہ کے رسول کے بہت بڑے حمایتی اور محافظ ان کے چچا ابو طالب چل بسے۔ اسی طرح کچھ مہینوں کے اندر ان کے بہت قریبی ساتھی، حمایتی اور مددگار چل بسے۔ ان کے اپنے ذاتی نقصان کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت اور غم سے سخت پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کے کلام کو پھیلانے کا کام کو پریشانیوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے چچا نے اپنی اختیار سے نازک لمحوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ ان کی دولت مند بیوی نے انہیں سخاوت کے ساتھ اپنا سب کچھ دیا اور اخلاقی اور جذباتی مدد کی۔ حضرت خدیجہ کا گھر اللہ کے رسول کے لیے سکون کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے گھر چلانے کے لیے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں اور جوان بیٹیوں کی پرورش کی۔ جب بھی آپ کو کافر برا بھلا کہتے تب حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی پختہ ایمان کے ساتھ۔ قریش کی ایک عورت خوالہ بن حکیم اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے گئی انہیں تسلی دینے کے لیے، اور انہیں ڈپریشن اور غم کی حالت پر پایا اور اس پر سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فطری بات ہے جو کہ حضرت خدیجہ کی بے موجودگی کی وجہ ہے، کیونکہ وہ ایک بہت پیاری ماں تھی میرے بچوں کی، وہ ایک وفادار اور ایک ہمدرد بیوی تھی جس سے میں اپنے راز بیان کرتا تھا۔ یہ صرف ایک انسانی اور فطری بات ہے جو کہ ان کے کھونے کا احساس ہے، کیونکہ وہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دیا جاتا وہ فوراً اس تحفے کو کسی عورت جو کہ حضرت خدیجہ کی دوست تھیں انہیں بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی پسندیدہ بیوی فرماتی ہے کہ جب بھی ایک بکرا ذبح کیا جاتا تب اللہ کے رسول کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی دوست کو بھیجتے۔ جب حضرت عائشہ نے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے خدیجہ کے دوستوں کا بہت احترام ہے کیونکہ خدیجہ کا میرے دل میں ایک خاص مقام ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جیسے انہیں حضرت خدیجہ سے قدرتی جلن کا احساس ہوتا تھا ویسے اللہ کے رسول کی کوئی بھی بیوی کے ساتھ نہیں ہوا، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ بہت لمبی بات کرتے تھے اور ان کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے اور مغفرت کی دعا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ سورہ فجر میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ متقین مومن سے کہا جائے گا اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔